وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 170 سورہ بقرہ۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمُ اتَّبِعُوا، ان سے کہ پیروی کرو، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی جو نازل کیا اللہ نے، قَالُوا، تو کہا انہوں نے، بَلْ نَتَّبِعُ، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ماں اس کی، الفینا کہ پایا ہم نے، علیہ جس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، اولو کانا کیا اگرچہ ہوں، آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون نہ کہ نہ سمجھتے ہوں، شیئا کچھ بھی، ولا یعتدون اور نہ سیدھی راہ پر ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ توحید و قرآن پر ایمان لاؤ اور پاک چیزوں کو حلال جانو جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، تو مشرکین اس کا ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد چلا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں انہیں یہی کہا جا رہا ہے کہ جب باپ دادا دین کے امور کو نہ سمجھتے ہوں اور رائے راست پر نہ ہوں تو ان کی پیروی کرنا حماقت و گمراہی ہے۔ باپ دادا 40 سال کی عمر کو پہنچ کر خودکشی کرتے ہوں تو کیا اولاد بھی 40 سال کی عمر میں خودکشی کرے؟ کیا خیال ہے اس بارے میں آپ سب کا؟ اور روزانہ کیچڑ میں چھلانگ لگاتے ہوں تو کیا اولاد بھی یہی شروع کر دے؟ دیکھیں، سیدھی بات یہ ہے کہ جو چیز ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے میں لگے کہ یہ ٹھیک ہے وہ کریں، اور جس میں شک آئے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ قرآن پاک پڑھو اور سمجھو؟ اس کے پڑھنے اور سمجھنے کے بعد آپ کو اچھے برے کی تمیز آ جاتی ہے، اس لیے۔ دیکھیں، شریعت کے مقابلے میں گمراہ باپ دادا کی پیروی کرنا حرام ہے، یوں ہی گناہ کے کاموں میں باپ دادا کی پیروی ناجائز ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے ہاں شادی، مرگ اور دیگر کئی مواقع پر شریعت پر چلنے کا کہا جائے تو لوگ آگے سے یہی باپ دادا، خاندان اور برادری اور رسم و رواج کا عذر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ سراسر غلط عمل ہے۔ دیکھیں، سمپل بات یہ ہے کہ بروں کی پیروی بری ہے اور اچھوں کی پیروی اچھی ہے۔ جیسے ہم بزرگان دین کی، صحابہ کرام کی، تابعین کی، اولیاء اور صالحین کی پیروی کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی ہے، کیونکہ اس کا حکم خود قرآن نے دیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہر نماز میں بزرگوں کی پیروی کی دعا مانگنے کا فرمایا، چنانچہ صراط الذین انعمت علیہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 ہے۔ ترجمہ ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ دیکھیں، کفار کی مثال ان جانوروں کی سی ہے جنہیں ہانکا جائے تو وہ ہانکنے والے کی آواز تو سنتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں۔ دیکھیں، حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جانتے ہیں کہ انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میرا بندہ کیا کیا کرے گا، کن کن غلط راستوں پر اس نے چلنا ہے۔ آج ہم کسی بھی ایسی چیز سے، کسی بھی شادی کی بیکار رسم سے، یا کسی نیازوں سے، یا یہ گود بھرائیاں جو آج کل ہونے لگی ہیں، ان چیزوں سے آج کل کسی کو بھی، یہ ایک تو بیبی شاور جو آج کل شروع ہو گیا ہے، اس قسم کی کسی بھی رسم سے اگر ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا ہمارے آباء و اجداد کر رہے تھے تو کچھ غلط کر رہے تھے؟ کیا آپ کو کوئی نیا نیا اسلام پتہ چلا ہے؟ دیکھیں، سمپل بات ہے، قرآن پاک سے، حدیث پاک سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو باتیں پتہ چلیں اس پر عمل کریں۔ بس ہم اپنے آباء و اجداد کو سوچتے ہیں
کہ وہ بھی تو یہ کام کرتے تھے، کیا انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ باتیں غلط ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارا پتہ تھا کہ ہم کیا کیا سوچ سکتے ہیں، اسی لیے جواب انہوں نے خود ہی اس آیت میں دے دیا۔ اگر ان کے آباء و اجداد غلطی پر تھے تو کیا یہ بھی ہدایت نہیں لیں گے، نہیں جانیں گے غلط اور صحیح کا فرق؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اچھوں کی پیروی کرنے اور بروں کی پیروی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔